صبح بخیر پاکستان، السلام علیکم. میں ہوں سعد اختر خان اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. کافی موسم اس وقت ایسا چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بیماریاں کافی زیادہ ہو گئی ہیں، اور ہمارے ملک میں پاکستان میں جہاں ڈاکٹرز وہ بیماریوں پر قابو پانے میں ناکام ہوتے ہیں، وہاں ایک ایسی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے سر کہ مچھر جو ہے وہ اب بیماریاں ختم کرے گی. اور یہ ایسی انوکھی خبر ہے کہ جس چیز کی وجہ سے جس جانور کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی تھیں، اب وہی جو ہے وہ ہی بیماریوں کو ختم کرے گی. اور یہ خوشخبری تو ہے لیکن پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. یہ ہے امریکہ کے لیے. وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ ایسے یہ پوری خبر جو ہے آپ کو اثر بتائے گی. اچھا، ایسا ہے کہ یہ گوگل کمپنی کی طرف سے لیبارٹری میں بنایا ہوا ایک مچھر ہے، مچھر گینگ ہے جسے ڈی بگ نام دیا گیا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف میل ماسکیٹوز ہیں، فیمیل ماسکیٹوز نہیں ہیں. تو ایسا ہے کہ اب یہ جو اس کا مرحلہ سٹارٹ ہوگا جس میں لاکھوں کے قریب مچھر کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ سب سے پہلے جو ہے فلوریڈا کے شہر میں یہ سٹارٹ ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیلیفورنیا میں یہ مچھر ہوگا. بیسیکلی اس مچھر کا مقصد کیا ہے اور اس کا رول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مچھر سے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں بیماریاں، وہ اس کو اوور کم کرے گا. کس طرح کرے گا؟ تو وہ بایولوجیکلی یہ بنایا ہوا ہے، تو ایک بایولوجیکلی پروسیس کے تھرو جو ہے یہ مچھر اوور کم کرے گا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان مچھرز میں کوئی ایسی مچھروں میں کوئی ویکسین لگائی ہو. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو کہ ہیومن کو جا کر جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ ہو سکتی ہے، اس کے تھرو جا سکتی ہے. اور ایون ان ماسکیٹوز جو فیمیل ماسکیٹوز ہیں ان میں بھی جا سکتی ہے. تو یہ ایک کافی اچھا انیشیٹو ہے ساتھ کہ گوگل کمپنی نے یہ مچھر کا پراپر گینگ بنایا ہے. ان کو اگر ہمارے پاکستانی مچھروں کا پتہ چلے تو پھر وہ ہمارے لیے بھی بنائیں گے. لیکن ساتھ آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مطلب جہاں فونز میں جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں، ٹیکنالوجیز آتی ہیں، اے سیز میں آ گئی اور اسی طرح گاڑیوں میں آئی، لیکن اب جو ہے ہماری جو کمپنیز ہیں، جو باہر کی کمپنیز ہیں، فورن کمپنیز ہیں، لیبارٹریز ہیں اسپیشلی، وہ یہاں تک کہ مچھروں کو بھی بنا رہی ہیں، ماسکیٹوز کو بھی بنا رہی ہیں. ان کو خدمت خلق کا احساس ہے. سر اگر گوگل کا کیا کام کہ وہ اتنی بڑی ترقی کرے اور اتنا بڑا کام کرے، لیکن ان کو خدمت خلق کرنا ہے، ان کو بیماریوں کو ختم کرنا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان میں جس حساب سے ساتھ ڈینگی کا شرح بھر چکا ہے، اس کے علاوہ گرمیوں میں جو ہے وہ ایک قسم کا مچھر نکلتا ہے، وہ لمبا سا ہوتا ہے، بٹ وہ ڈینگی کا مچھر نہیں ہوتا، لیکن ایک اور قسم ہے مچھر جسے دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے، جس کو دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ بیماریاں پھیلاتا ہے، اس کی وجہ سے کافی بخار حد تک تیز ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں پاکستان کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ ان کی لیبارٹریز کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز اور ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے جو ہے فورن کنٹریز میں ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے ایک مچھر کا پراپر گینگ، اور کافی انٹرسٹنگ نام ہے ڈی بگ نام، جو کہ لائک سننے میں بھی کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے. اور جب آپ اس کی ریسرچ پراپر جس میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. مجھے خود بھی پتہ چلا کہ اس میں، مجھے پہلے حالانکہ لگ رہا تھا کہ اس میں صرف فیمیل میل ماسکیٹوز دونوں ہوں گی، لیکن اس میں صرف اور صرف میل ماسکیٹو ہے. پلس یہ کس قسم کی بیماریوں کو ٹھیک کرے گا، اس میں سب سے پہلے ڈینگی ہے. ڈینگی اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ساتھ کی کیلیفورنیا اور فلوریڈا میں تو مشکل ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اوورسیز جو ہمارے پاکستانی اگر وہاں جاتے ہیں اور اگر ان کی طرف سے ان کو ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، وہ اگر کوئی چیز بناتے ہیں سر، ان کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ وہ پوری چیز، ہر چیز کو کور کریں. ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک چیز کے لیے ایک چیز بناتے ہیں، ایک ہی چیز کے لیے بنائی جاتی ہے. اب جیسے وہ کووڈ کی ویکسین تھی تو وہ صرف کووڈ کی ہی ویکسین تھی. ڈینگی کا کوئی ویکسین فی الحال نہیں آئی ہوئی. حالانکہ چاہیے یہ کہ پاکستان میں ڈینگی کی ویکسینیشن پہ کام کرنا سٹارٹ کر دینا چاہیے. اور سب سے زیادہ تعداد بیماریوں کی جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ مزے کی بات، ڈینگی سے مجھے یاد آیا پولیو. ہر ملک میں پولیو ختم ہو گیا ہے، پاکستان میں لیکن پاکستان میں پولیو ختم. اس کی بہت بڑی وجہ ہے سر پولیو کی، آپ نے بات چھیڑ دی ہے، کیونکہ اس سے ہمارے اس کو ایک پورا پیشہ بنا دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس میں ورکرز جو ہیں وہ سیلریز لیتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ورکرز موجود ہیں پورے ملک میں، اور ہر مہینے بعد ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ آتے ہیں ان کے لیے جس میں وہ اپنا کام کرتے ہیں. ان کو منتھلی تو خیر سیلریز ملتی ہے، لیکن ان کی ڈیوٹیز وہ ہر منتھ ہوتی ہے، اور اس سے
सिक्योरिटी एहलकार भी जुड़े हुए हैं, तो मतलब एक रोजगार बना दिया गया, इसलिए इस वजह से खत्म नहीं होता है। आपने बात की थी यहाँ कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा के लिए कि उनको खिदमत खल्क का मौका मिल रहा है, और आपने ज़्यादा देखा होगा कि मुसलमानों से ज़्यादा जो है हमारी, अगर हम ये यूके और यूएस साइड की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है। और दूसरा ये कि आपने बात की कि पेशा बना दिया है, तो उन्होंने खिदमत खल्क को भी एक पेशा बना दिया है। नहीं, आप अगर आज इनकी तनख्वाहें ख़त्म कर देना, असर कोई कहीं पे नहीं जाएगा, किसी को पोलियो खिलाने, उनके सामने कोई मरीज मर रहा होगा, बच्चा मर रहा होगा, यही हमारी नाकामी है, हाथ में पकड़ के पोलियो नहीं खिला रहा होगा, कहेगा मैं क्यों खिलाऊं। तो ये खिदमत खल्क नहीं हुआ, ये अपने पैसों के लिए खुद करना होता है, ये एक जॉब है। हाँ, इनको मतलब हमारे पाकिस्तानियों को जो है हर जगह बस शायद उनका यही है कि उन्होंने हमारे प्रोफेसर एक बात किया करते थे कि पाकिस्तान में हर प्रोफेसर हो या हर फील्ड से रिलेटेड जो भी हो, स्पेशली ये जो मजदूर तबका होता है या ये जो काम कर रहे होते हैं इसी तरह हेल्थ केयर्स में, तो इनको अपने पेट की पड़ी होती है। एंड उस वक्त तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आती थी, बट अब जाकर हमें ये चीज़ थोड़ा फील हो रही। जिस तरीके के पाकिस्तान के हाल है साथ, आप खुद देखें पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर हम और बीमारियों की बात करें तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसका इलाज सर से हो ही नहीं रहा। पाकिस्तान में बीमारियां जिस तेज़ी से असर हम डेली बताते रहते हैं, जिस तेज़ी से बीमारियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से बीमारियां पैदा हो रही हैं, नई नई बीमारियां, तो ये काफ़ी तशवीशनाक है। जिस तरह से एक पेशा बना दिया गया है, इसी वजह से ये नुकसान होते हैं। आपने देखा होगा पोलियो की हम बात कर रहे थे, पोलियो का एक केस निकल आता है कहीं पहाड़ी इलाके में, कहीं पे निकल आता है, पूरे सूबे को पोलियो में मुब्तला कर दिया जाता है, पोलियो वर्कर्स को पिलाया जाता है, उनकी ड्यूटीज लगा दी जाती है, पूरी प्रॉपर उनको पोलियो पिलाया जाता है। लेकिन आज तक क्या उस पोलियो पर तहकीक हुई है कि ये जो बच्चों को पिलाई जा रही है इसमें आखिर शामिल क्या होता है? कई हद तक बाकी बातें ठीक भी है जो कि हमारी कबायली अज़लाम में की जाती हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि वो भी टोटली सही बातें कर रहे। फ़ायदा है, आप अपने बच्चों को माजूर करने से बचा सकते हैं, लेकिन इसके कई सारे फ़वाइद में नुकसानात मैंने पढ़े हुए जो कि यहाँ पर बताने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है, क्योंकि वो फिर 18+ में आ जाती है। खैर वो बतानी चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपको रिसर्च करनी है कि वो करनी चाहिए कि नहीं। हर चीज़ जो है आपको अगला बंदा नहीं बताएगा, आपको इंटरनेट मुयसर है हर जगह पे साथ। अब तो हमारे कबायली इलाकों में भी 4G और 5G तक चला गया है, तो हर जगह पर इंटरनेट अवेलेबल है। आप इंटरनेट का अच्छे से इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, अपनी अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि आप अपने खुद जो है वो हाकिम भी हैं और हकीम भी हैं। ये आप सोचिए सर कि ये मच्छर जो गूगल की तरफ से निकाला गया है, डीबग बोले ना, जी डीबग बड़ा प्यारा नाम रखा है। अगर वो पाकिस्तान में निकल आए, मतलब पाकिस्तान में भेजे, तो पाकिस्तानी उसमें भी कोई हेरा फेरी करेंगे, उसमें भी जैसे अब यहाँ पर डेंगू को मारने के लिए स्प्रे निकल आई है, तो उसमें पाकिस्तानी लोग अपने रिस्क पेड के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वो धोखेबाजी करते हैं। कोरोना की वैक्सीनेशन के टाइम आपको याद है जाली वैक्सीनेशन छापे मारे गए, अब उसमें क्या पता इंजेक्शन में सिंपल पानी भरा वो एक्वाफीना का, तो आप खुद तो चेक नहीं करते कि उसमें वैक्सीन है कि पानी है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि मजीद कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमारे पाकिस्तान से बाहर होती हैं और बाहर तक ही रहती हैं। तो खैर हमारी नज़रें हैं कि हम डेवलपमेंट जितनी भी हो तो हम आपको भी थोड़ा थोड़ा आगाही दें, लेकिन अपने आप ख़ुद हकीम बने, ख़ुद अपना फ़ोन अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, इंटरनेट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और थोड़ी बहुत रिसर्च जो है आप अब डिटेल में इस चीज़ को आप रिसर्च कर सकते हैं कि आखिर डीबग है क्या, इसकी क्या रोल होगा। वो मेरे वालिद साहब की बात कि हम जब स्टूडेंट लाइफ में मतलब कोई एक आध बात हमें समझ नहीं आती थी या किसी के बारे में जानना होता था तो हम मीलों जाते थे, किसी लाइब्रेरी को ढूंढते और वहाँ पर भी अक्सर औकात वो बुक हमें नहीं मिलती। आजकल आपके हाथ में जो है पूरी लाइब्रेरी पड़ी हुई है, मेटा AI सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल है, तो सर्च किया करें, खुद को अवेयर किया करें ऐसी चीज़ों से। खैर बहरहाल डेंगू की बात हो रही थी, मच्छरों की बात हो रही थी और नुकसान की भी बात हो रही थी, तो साथ जहाँ पर पिछले दिनों हम ये बात कर रहे थे कि हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी खट्टी मीठी बातें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अब पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में मैंने काफ़ी बार ये चीज़ देख ली है कि मोमिना इकबाल को जिस तरह से थ्रेटन किया गया था, अब मोमिना इकबाल के बाद किंजा हाशिम वो हैं जिन्होंने आखिरकार अपना सब्र का पैमाना ख़त्म किया और आखिरकार वो स्क्रीन पर आकर भोल पड़ी। किंजा हाशमी आई थिंक उनका पूरा नाम है, काफ़ी मायानाज अदाकारा है, यंग अदाकारा है, मतलब एक्सपीरियंस है लेकिन वो लगती यंग है। उनका काफ़ी उनकी अच्छी काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने खुद देखे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकाराओं को या स्पेशली फीमेल अदाकाराओं को ज़्यादातर
टारगेट किया जा रहा है। और मोमिना इकबाल साहिबा की आपने बात की, आपको पता होगा उनकी शादी आजकल काफी ट्रेंड पर है, बहुत ट्रेंड पर है। तो and ये I'm happy for her, साथ मैं भी खुश हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ, शादी होनी चाहिए। और वो लाइक वो पर्सनल वो बता रही हूँ ना, एक दिल से जो बंदा खुशी होती है, क्योंकि मैंने उनकी मेहंदी की पोस्ट और दुआए खैर की पोस्ट देखी, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट्स, बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए हुए थे, जिस पर मेरा दिल भी खफा हुआ कि अगर वो अपनी ज़िंदगी को एक नए रिश्ते में जोड़ रही हैं, ठीक है, तो आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप कोई हराम रिश्ते की तरफ नहीं जा रही, प्रॉपर निकाह कर रही है, सुन्नत में बंध रही है, बिल्कुल सुन्नत में बंध रही हैं, और हर किसी को बनना चाहिए। खैर, बात हो रही थी साथ किंजा हाशिमी की, तो उनकी तरफ से एक बहुत अफसोसनाक खबर इस तरह से है कि उनको प्रॉपर थ्रेटन किया जा रहा है। अब मज़े की बात यह है साथ कि मोमिना को तो चले पाकिस्तान के यहाँ उधर के एमपीए पार्टी के एमपीए ने थ्रेटन किया, ठीक, वो सबको पता है, लेकिन किंजा हाशमी ने एक इंटरव्यू में बताया है साथ कि उनको फॉरेन कंट्री में एक स्ट्रेंजर है जो कि उनको थ्रेटन कर रहा है और काफ़ी टाइम से कर रहा है। और यहाँ पे ट्विस्ट की बात साथ ये है कि पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपके घर के मुलाजिम हेल्पर्स जो होते हैं वो कितने वफादार हैं आपसे? वफादार आजकल कोई नहीं होता। आजकल तो इंसान खुद अपने आप पर भी, अपने आप के साथ भी वफादार नहीं है, तो किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। नहीं, मतलब फिर भी आप बताएं कि आपके घर में जो आपकी काम करने वाली बिल्कुल हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, वो कितने सालों से आपके घर में, और मतलब कुछ होती है ना जो बहुत अच्छी होती हैं। देखिए, अगर आपके साथ पूरी जिंदगी उनकी क्यों ना गुजरे, मेरे साथ तो खैर 5-6 साल के लिए, तो वो कोई उनको इंसान ऐसा, इंसान की फितरत ही यही है कि जब भी उनको मौका मिलता है वो आपको अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचाएगा जरूर। तो किंजा हाशमी की जिस तरह से आपने बात की, देखिए अगर कोई अनजान बंदा क्यों उठकर उनको दूसरे मुल्क से हरास करेगा, कोई ना कोई लिंक होगा इनका आपस में। ऐसा मैं कंफर्म नहीं कह रहा, मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं अपना एक नजरिया पेश कर रहा हूँ। उन्होंने प्रॉपर इंटरव्यू में जो बताया, फिर वो मैं आपकी बात के बाद बताऊंगी ऑडियंस को। आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। और हरास करने का तो ऑफ कोर्स शामिल तरीका यही होता है कि वो फिर आपके घर के या आपके नजदीकी लोगों को वो अपने साथ मिला देते हैं, सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में किसी एक को मिला लेते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपसे रिलेटेड, आपसे जुड़ी जो पर्सनल खबरें हैं वो उनको चाहिए होती हैं। तो मुझे जितना लगता है कि मे बी किंजा हाशमी का किसी के साथ दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी कोई हो सकता है, जो कि अब वो फिलहाल खुलकर नहीं बता रही। अच्छा, अब ऐसा है साथ कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि उनको थ्रेटन किया जा रहा है और उनमें जो शामिल है मुलविस वो उनके घर के मुलाजिम है। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके मुलाजिम, आपके घर के मुलाजिम आप लोगों के साथ कितने वफादार हैं। तो वो कह रही थी कि 7 साल से वो मुलाजिम जो है ना, वो मेड जो, अब आई डोंट नो इफ़ शी इज़ मुलाजिमा और मुलाजिम, तो लेकिन है वो घर की मेड सर्वेंट ही हैं। तो उन्होंने बताया कि वो जो है उनको एक एक पल की खबर दे रही थी। साथ लिटरली उन्होंने एक एक चीज़ खुल के बताई अपने इंटरव्यू में कि मेरी मेडिसिन तक की पिक्चर्स लेकर, अच्छा, और वो स्ट्रेंजर को भेज रहे थे ताकि अप टू डेट वो रहे, उसको पता हो कि किंजा किस टाइम क्या कर रही है। ये बहुत तशवीशनाक बात है सर, क्योंकि अगर आपकी मेडिसिन की डिटेल्स उन तक जा रही हैं तो वो फिर आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपके मेडिसिन चेंज कर सकते हैं, आपका कोई ना कोई टेबलेट वो उसको निकाल के दूसरा अपना डाल के वो आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो इस कदर इस बात पर अफसोस कर रही हैं कि ठीक उनको थ्रेटन तो कर रहे हैं, ठीक, वो तो एक अलग सिनेरियो, बट उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि 7 साल जिस इंसान को मैंने अपने साथ अपने घर में रखा, छत में अपने साथ रखा, जिस पर मैंने ट्रस्ट किया, उसी ने मेरा यकीन तोड़ा। यहाँ पर साथ में अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको कि अपना तो खैर नहीं, लेकिन मेरी जानने वाली हैं, वो ये बात करती हैं कि घर की जो मुलाजिमा हो या मुलाजिम हो उसको 6 महीने के अंदर अंदर फारिग करना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा घर की मुलाजिम या मुलाजिमा को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का ऐसा इंटरवल होता है ना कि वो 6 महीने के बाद आपके घर की चीज वो नोटिस करने लग जाती है, और आपको अंदाजा भी हो जाता है, मालिक को अंदाजा भी हो जाता है कि वो किस फितरत का बंदा है, वो किस फितरत का है। और अगर मालिक बहुत ही वो उस तरह का हो कि बस ठीक तुम अपने काम से काम रखो, और मतलब एक कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, तो उनके लिए ये बात है कि आप लोग अपने घर की मुलाजिम या मुलाजमा को 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे घर भेजें। ये नहीं कि आप उनको बेइज्जत करके जो है उनका दिल दुखा के साइड। और अगर हम देखें असर पाकिस्तान में
میں بہت سارے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں سرونٹس ہی ملوث تھے، اور اکثر اوقات تو ایسے بھی ہوا ہے کہ مالکان کا باقاعدہ قتل ہوا ہے، تو جب ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس میں گھر کے ملازم ہی ملوث. ایگزیکٹلی. تو مطلب دیکھیں اب انسان ہے، باہر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے چلے جا سکتے ہیں، اور اگر اس طرح کے سرونٹس ہوں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جس طرح کہ اب بات اب کنزا کی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کنزا کے اس کیس کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. دعا تو یہی ہے کہ اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کے سمیت، کیونکہ دیکھیں ہراسمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ آن لائن ہو یا اللہ نہ کرے چاہے وہ مرد کرے چاہے عورت کرے چاہے کوئی بھی جینڈر کرے، وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. آپ کا باپ کیوں نہ کرے آپ کے ساتھ، وہ ہراسمنٹ ہی ہوتی ہے. اور باقی دیکھیں یہ چیز جو ہے نا کنزا کے فیوچر پہ کافی افیکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی سر، آج کل کچھ زیادہ ہی کنٹروورسی سامنے آ رہی ہے اداکاراؤں کے حوالے سے. ایگزیکٹلی. ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہانیہ عامر صاحبہ کا الگ کنٹروورسی تھی، ان کی سجل علی صاحبہ کا الگ کنٹروورسی، اور داننی کی الگ کنٹروورسی. مجھے لگتا ہے یہ ایک فیشن بن گیا ہے، یہ ایک پبلسٹی کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں بات کرنے والا تھا کہ مومنہ اقبال صاحبہ کی ابھی کیس چل رہا ہے، اور وہ کتنا ٹرینڈ پر تھا، لیکن اچانک ان کی شادی اناؤنس ہو گئی، اور اچانک ہی شادی کے تقریبات بھی شروع ہو گئے. مطلب ایک کتنا بڑا ثانیہ اگر آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس آپ کا کیس چلتا ہے، عدالتی کیس، پاکستانی نظام آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کتنا اس میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران فوراً آپ کے تقریبات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جب لنکس آپ ملاتے ہیں تو وہ ایک شک کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ آیا یہ کنٹروورسی اپنی شادی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ کی جاتی. اگر یہ کنٹروورسی نہ ہوتی، یہ ساتھ کا اپنا جو ہے وہ پرسنل اوپینین نہیں ہے، یہ بھی جو ہے وہ لوگوں کا ہی سن کر یا لوگوں کے کامنٹس کو پڑھ کر جو ہے ہم ایک تبصرہ ٹائپ کر رہے ہیں، ایک ڈسکشن کر رہے ہیں. نہیں، یہ میری پرسنل ہے، اس کو آپ پرسنل جی اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ مومنہ اقبال صاحبہ اتنی پاپولر اداکارہ نہیں ہے جتنی باقی اداکارائیں ہیں. آپ ان سے سپر اسٹار کے حوالے سے وہ نہیں کر سکتے. بالفرض ان کی کنٹروورسی نہ ہوتی تو کیا ان کی شادی اتنی ٹرینڈ پر آتی؟ آپ کو پتا ہوتا کہ ان کی تقریبات میں یہ ہو رہے، یہاں تو کوریج ہی نہیں ملتی، میڈیا کوریج ہی نہیں دیتی. بالکل. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے ساتھ ان کے میاں کو بھی اس لیے اس طرح سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ کورٹ کے باہر ایک بیان دے دیا تھا کہ مومنہ میری بینی ہے، مجھے ان کے ماضی سے کچھ نہیں، مجھے ان کے پریزنٹ اور فیوچر سے ہے. پریزنٹ ان کا اچھا ہے اور فیوچر میں نے ان کو دینا ہے. تو اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ بہت وائرل ہوا ہے. آلدو انہوں نے کافی اچھی بات کی ہے، کیونکہ کسی بھی لڑکے کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاسٹ پر اس کو جج کرے. بالکل. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، پچھلے کچھ دنوں سے جو کیس چل رہا ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے. وہ اس کو میڈیا پر بھی ڈسکس نہیں کیا جا رہا، سوشل میڈیا پر بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا. ہو رہے ہیں اس پر کہ آیا مومنہ کی طرف سے اس بات کو ختم کرنے والی ہیں، یا پھر وہ ایکس پارٹی ہے ان کی طرف سے جو ہے کچھ اس طرح سے. اب اس پہ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کرے. آپ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کریں گے، نہ کریں، نہیں کریٹیکل تھنکنگ. اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، وہ اس کا حق آپ کو اسلام بھی دیتا ہے، آپ کو ملک کا قانون بھی دیتا ہے، لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر آپ کریٹیکل تھنکنگ کریں. ہماری عوام اس میں انگیج زیادہ ہو جاتی ہے سر ایسی کنٹروورسیز میں. تو آپ سوچیں کہ آیا ہمیں جس طرح کہ یہ دونوں معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس سے ایک سبق مل جاتی ہے کہ آپ نے آئندہ کسی کنٹروورسی میں انگیج ہونا ہے یا نہیں ہونا. عوام کی بات کی ہے کہ عوام بہت زیادہ انگیج ہو جاتی ہے، عوام بہت زیادہ افیکٹ بھی عوام پہ پڑتا ہے. تو جہاں تک لائک میں نے یہ چیز دیکھی ہے نا، جتنے ڈائیورس کیسز سوشل میڈیا پر آئے ہیں، اسپیشلی ٹک ٹاکرس کے، جو ہے وہ ڈائیورس انہوں نے اتنا مطلب ایزیلی جو ہے وہ ڈائیورس دے بھی رہے ہیں اور وہ خلا لے بھی رہی ہیں. تو اس نسل میں جو ہے نا وہ شادی کی خواہش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. شادی کی خواہش وہ مجھے نہیں لگتا اس حوالے سے، بلکہ شادی کی خواہش بڑھ گئی ہے اس نسل میں، جتنا مجھے لگتا ہے جس طرح سے یہ ولاگرز شو کر رہے ہیں نا چیز آپ کے پوری لائف، تو اس طرح سے نوجوان اس طرح سے مائل ہو رہے اس طرف. دیکھیں اچھا ہے نکاح کرنا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ایک سنت آپ پوری کر رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاؤ، علیحدگی لے لو. تو یہ آئی ڈونٹ نو، فیشن بن گیا ہے. ہاں یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ ہفتے پہلے، سحر آئی تھنک کوئی ٹک ٹاکر ہے، سحر حیات، ان کی کیا کنٹروورسی چلی کچھ عرصہ پہلے، کتنی بڑی کنٹروورسی تھی. میں نے ان کا خود اپنا ان کا ولاگ میں نے پورا اس وجہ سے دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہے، مجھے پتہ چلے کہ اصل وقت انہوں نے تو وہ سحر آپ جانتی ہوگی، تو وہ اپنے مطلب جو پرائیویٹ معاملات ہیں یا جو تشدد معاملات جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں،
وہ جو تکرار ہوتی ہے یہ جو بھی، لیکن وہ انسٹاگرام پہ بیان کر رہی تھی اور یوٹیوب پر پورا ولاگ انہوں نے ڈالا تھا جو کہ میں خود پورا دیکھنے گیا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ ان کی درمیان جو ہے وہ رضامندی ہو گئی ہے. تو میں اپنے اس ٹائم پر میں خفا تھا کہ میں نے افسوس کر رہا تھا کہ میں نے ان کو کیوں پورا ولاگ دیکھا, میں نے کیوں اپنا اتنا قیمتی ٹائم ضائع کیا, کیونکہ اس کے ٹائم میں کچھ اور بھی کر سکتا تھا. اب یہ دیکھیں, یہ تو مطلب ان کو چاہیے نا کہ دیکھیں اب ان کو پتہ ہے کہ کل کو میں نے اسی انسان کے ساتھ رہنا ہے یا میں نے رضامندی کرنی ہے, تو آپ ایک انسان کو اپنی پرسنل لائف کو, میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ کوئی اپنا ریلیشن شپ لائف ڈسکس کرے, ٹھیک ہے, لیکن آج کل کی جو انفلوئنسرز ہیں, بلاگرز ہیں, وہ اپنی میرڈ لائف ڈسکس کر رہی ہیں اور وہ پھر اتنے ڈیٹیل میں ڈسکشن کر دیتی ہیں کہ اس کا سارا اثر جو ہے ہماری یوتھ پر آ رہا ہے, ینگ جنریشن پہ کافی حد تک آ رہا ہے. لائک مطلب میں کافی سرویز وغیرہ میں نے کیے تھے, تو مجھے اس میں پتہ چلا تھا کہ لٹرلی لڑکیاں نہیں لڑکے شادیوں سے ڈر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ مطلب اس طرح سے ان کا گھر آباد نہیں ہو سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک سروے کے مطابق کروڑوں فیمیلز جو ہے وہ اس وقت مطلب پاکستان میں مردوں کی تعداد کم ہے, 47% ہے, 53% آئی تھنک 54% خواتین کی ہیں, جس میں کروڑوں خواتین اس وقت غیر شادی شدہ ہے اور ان کی عمر گزر رہی ہے, لڑکوں کی بھی عمر گزر رہی ہے. تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ٹائم پہ شادی کریں, 18+ جیسے ہی ہو آپ شادی کریں. ساتھ دیکھیں 18+ تو آپ کو بایولوجیکلی جو ہے وہ, لیکن شادی بھی آپ تب کریں کہ اگر آپ خود کو سنبھال سکتے ہیں, کسی اور کی زندگی سنبھال سکتے ہیں, آپ ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. آج کل جس طرح سے حالات بنے ویسے تو بندہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا, اس میں اگر آپ ان کو ایک اور ذمہ داری دے دے تو. لیکن ساتھ ادھر کا جو میرا کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. لائک آئی بلیو کہ لڑکی اپنا نصیب خود لے کر آتی ہے, یہ بنی بنائی بات ہے, ریئلٹی بھی ہے. میں نے پریکٹیکل لائفز دیکھی ہیں, پریکٹیکل زندگیاں دیکھی ہیں, ایگزامپلز دیکھی ہیں کہ اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہوتے تھے, لیکن جب ان سے شادی ہوئی ہے تو وہ مسائل اتنے آ جاتے ہیں. مین رول انڈرسٹینڈنگ کا ہوتا ہے. انڈرسٹینڈنگ آپ جتنا بھی انڈرسٹینڈ کرے اثر, لیکن مالی ضروریات میں آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. آپ کو بچے کا پیٹ پالنا ہوتا ہے, آپ کو اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے, آپ کو شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے, آپ کو بیماری کا علاج کرنا ہوتا ہے, آپ نے رشتہ داروں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنے گھر کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے, تو سارے معاملات کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ آپ کو تمام تر چیزیں ہینڈل کرنی ہوتی ہے, اور آج کل اگر آپ نے کوئی چیز ہینڈل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور پاکستانی روپے کی قدر کتنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کا پیٹ سنگل بندہ ہو کے بھی 30-35 ہزار سے نہیں بھرتا. اگر آپ 2 فیملیز کو ہینڈل کرتے ہیں, شادی ہمارے مطلب ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ آپ 2 فیملیز کی شادی ہو رہی ہے, لیکن ہمارے رواج نے, ہمارے روایات نے اسے بنا دی ہے. سوسائٹی نے اثر کے مطابق صحیح کہہ رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی نے 2 خاندانوں کا رشتہ بنا دیا ہے. آپ شادی کرتی ہیں, اثر اگر آپ شادی کرتی ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کے پورے خاندان کو پالیں گی, آپ کے گھر والے آپ کے پورے خاندان کو خوش کریں گے. مطلب وہ دینا ہوتا ہے, لین دین کے معاملات کے بارے میں تو سب کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. بعد میں آپ دونوں نے پورے دونوں فیملیز کو لے کر چلنا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ رسومات جو ہیں وہ شادی کی جو رسومات ہوتی ہیں, تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ برابر ہیں, آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے, تو پھر آپ کریں. لیکن جس طرح سے پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کے انوائرمنٹ کو اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے کہ لڑکا شوڈ بی 30, ٹھیک ہے, اینڈ لڑکی کو 22 سے 25 کے بیچ میں ہونا چاہیے, تب شادی کر لینی چاہیے. لڑکی بھی انڈیپینڈنٹ ہو, بے شک. دیکھیں ایجز آر جسٹ نمبرز, ٹھیک, اس پہ میرا بھی بلیو ہے, بٹ لڑکی کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور لڑکے کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اگر لڑکا جاب کرتا ہے, لڑکی جاب کرتی ہے, تو پھر آپ کی زندگی آسانی سے گزرے گی اور خوشی سے گزرے گی, کیونکہ آپ دونوں ایک کہتے ہیں نا ایک ترازو کے مانند ہوں گے, دونوں میں سیم وزن ہوگا, کوئی ایک بھاری یا کوئی ایک کم نہیں ہوگا. آپ دونوں ساتھ میں اپنی فیملی کو لے کر چلیں گے. اور اگر پاکستان میں آپ نے خوش زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے شادی کر لی, سب سے پہلے آپ نے الگ ہونا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا, جو کہ آپ کو طریقہ ہی اسلامی اپنانا چاہیے. یہ اسلام ہی آپ کو کہتا ہے کہ جب سے آپ شادی کر لیں
تو آپ نے اپنا خیمہ لے کے الگ ہو جانا ہے. پتہ نہیں اس کے ساتھ میرے بات کیا ہوگا, آپ نے الگ ہو جانا ہے. اسلام میں ساس سسر کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. مین چیز یہ ہے, تب آپ کا رشتہ کامیاب ہوگا. ہم تھے مومنہ کی شادی ڈسکس کرتے کرتے وہ میرڈ فوبیا کو بیسیکلی آج ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا تھا, کیونکہ ہم آف کیمرہ یہی ڈسکشن کر رہے تھے. ہماری پراپر جو TCN ٹیم ہے وہ بھی کافی دنوں سے یہ چیز ڈسکس کر رہی تھی کہ آج کل کی جو نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ شادی کے خلاف ہیں. ہمارے کیمرہ مین ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ بھی شادی کے سخت خلاف ہیں. تو اس سے ہماری ڈسکشن جو ہے میجورٹی لڑکے کرنا چاہتے ہیں سر. جتنی میرا فرینڈ سرکل ہے, یونیورسٹی سرکل ہے, آفس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے. جتنا میں نے دیکھا ہے دیکھیں وہ ایک ڈر ٹائپ ہے. تو خیر یہ ہم کسی اور شو میں, اس میں ہم اسپیشل شو کریں گے جس میں ہم نوجوان نسل کے کچھ لڑکے بٹھائیں گے, ان سے ہم سوالات کریں گے کہ ان کے کیا خیالات ہیں. خیر یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی شادی کی, مومنہ اقبال صاحبہ کی بات ہو رہی تھی جو کہ اس وقت ان کی شادی ٹرینڈنگ پر ہے اور سوشل میڈیا پر لوگ کافی انجوائے بھی کر رہے ہیں. اس میں کافی اداکار اس میں شرکت کر رہے ہیں, سینئر اداکار, جو کہ ایک اچھا ہم کہتے ہیں کہ انیشیٹو ہے, سپورٹ کرنا چاہیے اگر ایک لڑکی اس طرح کی کنٹروورسی کے بعد شادی کرتی ہے, کیونکہ ایک ذہنی اذیت سے وہ گزرتی ہیں. تو پھر ان کو اس طرح کا سپورٹ اگر ملتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. وہ ایک ذہنی سکون میں مبتلا ہو سکتی ہے اور ذہنی سکون ان کو مل سکتا ہے. خیر یہاں پر کچھ انوکھی خبریں جو ہیں وہ ہمارے پاس آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. بالکل جنریشن زی کا ذہنی سکون ہے بیسیکلی, وہ ایک ایسا ڈیوائس ہے. بالکل. اثر آپ اپنا فون کتنا چارج کرتی ہیں؟ ساتھ میرا فون, اگر آنیسٹلی میں بتاؤں, اب یہ نہیں کہ میں نے وہ ریسرچ پڑھ لی ہے تو میں بتاؤں گی, نہیں, میرا فون 85 سے اوپر کبھی بھی نہیں گیا. کیوں؟ آپ مطلب رہنے نہیں دیتی یا خود؟ بس مجھے رہنے کا وہی نہیں ہے نا, میں دیکھتی ہوں اگر 70% بھی ہو گئے تو میں اتار دیتی ہوں. اچھا. پھر میں ایک دن کے بعد لگاتی ہوں. پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ 80 to 85 تک چلتی ہے. میرے دو دن تک فون چارج پہ رہتا ہے بغیر چارج کے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ ہوتا ہے ایک یو کین سے ایک اس کے وہ چارج کرتے رہتے ہیں یا جب تک فل نہیں ہوتا وہ ہٹاتے نہیں. آپ کو پتہ ہے 95 والے لوگ بھی چارج پہ لگاتے کہ 100 نہیں 100 ہو جائے. ایگزیکٹلی یہ میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے فون میں 3-4% کم ہے تو وہ کہتے ہیں چلے پورا ہو جائے 100 ہو جائے گا تو ہمارا فون اچھا چلے گا. اس کے کافی نقصانات ہیں سر. یہ فون کے نقصانات ہیں. اینڈرائڈ کی طرف سے یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اگر آپ اینڈرائڈ یوزر ہیں اور اگر آپ فون کو زیادہ دیر تک چارج کرتے یعنی 100% تک چارج کرتے ہیں اس کے بھی نقصانات ہیں. اور اگر آپ زیادہ تر فون چارج نہیں کرتے, سائڈ پر رکھ دیتے ہیں, تب اس کے بھی نقصانات ہیں. اور اگر آپ فون کو لگا کر یوز کرتے ہیں, چارج پر لگا کر یوز کرتے ہیں, اس کے تو سب سے زیادہ نقصانات ہیں. اب مین نقصان کی وجہ ساتھ یہ ہے اور ہماری آڈینس یہ ہے کہ بیٹری میں جو لیتھیم یوز ہوتا ہے, لیتھیم آئن یوز ہوتا ہے, وہ برسٹ کرتا ہے زیادہ ہیٹ میں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ دیر تک فون چارج پہ نہیں لگانا چاہیے. پلس اپنے فون کو وداؤٹ کور جو ہے چارج کرنا چاہیے. اور کوشش کرے کہ وہ ٹھنڈی جگہ پر ہو. اور اگر ٹھنڈی جگہ پہ ساتھ نہ بھی ہو تو کور ہٹا دیں, پھر چارج کریں, پھر اس کے بعد کور لگائیں. لیکن 100% تک مت جائیں. 90% تک بھی چلے جائیں نا تو اوکے ہے. کیونکہ 100% تک فون جب جاتا ہے, چارج ہوتا ہے, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ اسپیشلی سیمسنگ کے فونز ایسے ہیں ساتھ میں ان کی بیٹری سویل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ 100% تک چارج کیوں نہیں کرنا. پلس یہاں پہ ساتھ نے ایک اور بات بتائی کہ فونز کو بند کر کے جو رکھ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. اب جیسے کہ کوئی نیا فون لیتا ہے اور وہ اپنا پرانے فون سے ڈیٹا نکال کے پرانے فون کو رکھ دیتا ہے, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ان کا نیا فون ٹوٹ جاتا ہے یا گم جاتا ہے تو وہ پرانے فون کو استعمال کرتے ہیں, لیکن تب ان کا فون چارج نہیں دے رہا ہوتا. اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ اس کو کافی عرصے تک جو ہے فون کو آف کر کے بغیر چارج کے رکھ دیتے ہیں, اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو اگر تو کسی کے گھر میں ایسے فونز پڑے ہوئے ہیں جو کہ ابھی بھی بند ہیں, اگر بے شک اس کی اسکرین کیوں نہ ٹوٹی ہوئی ہو,
بیٹری اگر ثابت ہے اور بیٹری اگر 100% ہے تو ابھی اپنے فون گھر میں سے نکالیں اور چارج پہ لگائیں, اور پھر چارج اگر وہ آدھا گھنٹے میں ہو جائے گا, فل ہو جائے گا, دوبارہ سے اس کو بند کر کے رکھ دیں. ایک چیز, ایک اور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اصل آپ نے, بلکہ اس کی تعداد زیادہ ہے کہ لوگ سوتے وقت فون کو رکھ دیتے ہیں چارج پہ, اور صبح جب ان کا دل کرتا ہے تب وہ اٹھتے ہیں اور فون تب تک چارج پہ لگا ہوتا ہے. ڈینجرس ہے نا ساتھ, اتنا ڈینجرس ہے کہ لائک, اور مزے کی بات ساتھ ٹیبل پہ نہیں, پلو کے نیچے فون پہ چارج لگا کے رکھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا ان کو مطلب اتنا اپنے فون سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی جان کو بھی خطرہ کر سکتے ہو. ایک تو فون کور ہوتا ہے ٹھیک, اوپر پلو کا زور, اوپر انسان کا اپنا زور ٹھیک, وہ گرمائش کی وجہ سے ہو کر ڈیفینیٹلی انسان کی باڈی کی بھی کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں اثر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ فون یوز کرتے ہوئے چارج پہ لگا ہو اور وہ پھٹ جاتا ہے, لوگوں کے کان خراب ہوئے, کان کا یہ پورا حصہ ان کے فیس کا وہ پورا جل چکا ہوتا ہے اس بلاسٹ سے. تو اس کے کافی سارے نقصانات ہیں. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا فونز کے حوالے سے ہی کہ آپ کے پاس کوئی بھی فون ہو تو اس کو 85 سے زیادہ چارج کرے ہی نہیں. جب ایسے جیسے ہی 85 ہو اس کو چارج سے اتار کر اس کو یوز کرے, اور جب تک 20 مطلب 20% سے کم نہ ہو, 15-20 اس سے کم نہ ہو تب تک آپ اس کو چارج پہ رکھیں ہی نہ. تب آپ کی بیٹری بھی کامیاب رہے گی, آپ کی بیٹری چارجنگ بھی زیادہ کرے گی, آپ کے فون میں کوئی نقصان آئے گا نہیں بیٹری کے حوالے سے, چارجنگ کے حوالے سے. تو کرنا تو یہ چاہیے کہ آپ اسی رول کو فالو کریں. لیکن اگر آپ رکھتے ہیں 100 تک لے کے جاتے ہیں, وہ یہ بھی ایک فوبیا ٹائپ ہے کہ آپ کو ایک ٹینشن ہوتی ہے سر کہ میں نے 100 کرنا ہے ورنہ تو میں نے یوز نہیں کرنا. یہ ہماری لوگوں کی مائنڈ سیٹ بنی ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے, اور پاکستان میں ماشاء اللہ فون ہے بھی بہت سستے, وہ راستوں میں پڑے ہوتے ہیں, آپ کو آسانی سے مل جائیں گے بہت زیادہ. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ خراب کریں اور زیادہ سے زیادہ نئے فون آپ کو مل جائیں گے. خیر, یہاں پر کچھ اغوا کاروں کی بات کر لیتے ہیں سر. خبر سامنے آئی ہے, یہ تو فونز کی بات ہو گئی ہے, جو اغوا ہوئے ہیں ان کی ہی فونز کے تھرو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. صومالیہ ایک ملک ہے, وہاں پر کچھ پاکستانی وہ قبضے میں گئے ہیں, وہاں کے 10 پاکستانی, کچھ نہیں 10 پاکستانی, اثر کے مطابق 10 پاکستانی. نہیں ریشو بتانا چاہیے جی بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ پھر وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ 50 لوگ تھے, پھر وہ ایمی آپ کو پتہ ہے ہماری بہت چھوٹے دل والی ہیں. جی بالکل, یہ صومالیہ کے قریب, صومالیہ ہی آپ کہہ لیں, وہاں پر قزاقوں کے قبضے میں موجود 10 اہلکار پاکستانی بتائے جا رہے کہ وہ ان کے قبضے میں گئے ہیں, انہوں نے اغوا کیا ہے, جو کہ غلطی سے ہو سکتا ہے انہوں نے بارڈر کراس کیا ہو. تو ہوا یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. وہاں سے یاسر خان نامی ایک شخص ہے جن کا ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے. جی, انہوں نے مطالبہ کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ سے کہ آپ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ اسپیشلی شہباز شریف صاحب, صدر ہمارے جو ہے آصف علی زرداری صاحب, ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہماری رہائی کے لیے کچھ کریں, ہماری بازیابی کے لیے کچھ کریں, کیونکہ یہاں پر ہم پہ کافی ظلم کیا جاتا ہے, کافی سختیاں ہیں, اور وہ ان کے مطابق کہ ہمیں 24 گھنٹے میں صرف ابلے ہوئے چاول دیے جاتے ہیں اور گندا پانی پینے کے لیے دیا جاتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ وہ کس طرح سے سروائیو کریں گے. اب یہ پاکستانی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایک دوسرے ملک سے اپنے شہریوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کس طرح سے اقدامات کرتے ہیں. لیکن اب تک پاکستانی حکومت کا کوئی باضابطہ اعلان اس پہ نہیں آیا. اصل اگر آپ کو دن میں ابلے ہوئے چاول دے, گندا پانی دے, تو آپ سروائیو کر جائیں گی. پہلی بات تو ساتھ آپ کو مثالوں کے لیے میں ہی ٹھیک ہے, نہیں صحیح ٹھیک ہے, نہیں بالکل بھی نہیں, بینگ اے مسلم بالکل بھی نہیں, گندا پانی کون پی سکتا ہے. تو آپ خود سوچ لیں اگر اثر سروائیو نہیں کر سکتی تو وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے. جسٹ امیجن کہ وہ ابلے ہوئے چاول بھی اسی گندے پانی میں ابل کر ان کو دیے جا رہے ہیں. تو یہ ہیومینٹی پہ کوسچن مارک بن کے رہ گیا ہے, پلس ہماری پاکستان گورنمنٹ پہ بھی کوسچن مارک بن کے رہ گیا ہے کہ اپنے پاکستانی 10 شہریوں کو وہ اب تک نہیں چھڑوا سکے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ اس پہ پوری دنیا کی ایسی خبروں پر نظر ہوتی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرے گی, اور اسے آپ کی امیج ایسی شو ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنے 10 بندوں کو بازیاب نہیں کرا سکتے تو وہ کیا کریں گے. ابھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اپنے گیسٹ سے پوچھا کہ پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر ہی لوگ اپنے قید میں لگے, مطلب قید میں ہے, ان کو پاکستانی گورنمنٹ آزاد نہیں کر رہی کیونکہ مہنگائی کا قید الگ ہے, سیاسی انتشار کا قید الگ ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ آلریڈی لوگ قید ہیں. تو میں کہ وہ اب ان کو کیا وہاں پہ چھوڑ دیں, ان کے ساتھ کیا کرے, ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے, کچھ تو کرنا پڑے گا. خیر, اب دعائی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی کرے, حفظ و امان میں رکھے, اللہ ان کو زندہ واپس لائے. اور پاکستانی حکومت کو آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.
اور پاکستانی حکومت دعا یہی ہے پاکستانی حکومت ان کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کرے. خیر کرکٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری اس وقت سامنے آئی ہے, کھیلوں کے میدان سے بہت بڑی خوشخبری ہے. ICC نے ایک ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ 2028 کی میزبانی جو ہے اثر وہ پاکستان کو دے دی ہے, جس میں تقریباً 10 ٹیمیں حصہ لے گی اور 12 ٹیمیں اس میں حصہ لے گی. 10 ٹیمیں آلریڈی کوالیفائی کر گئی ہیں, جس میں 2 ٹیمیں اور کوالیفائی کرے گی. اور بھارت کا ایک مسئلہ بنا تھا سر, آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھارت ہمیشہ سے ہر جگہ پہ مسئلے کریٹ کرتا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو نقصان ہو, لیکن اللہ پاکستان کو کامیابی دے دیتا ہے, عطا کر دیتا ہے. ہوا یہ کہ بھارت یہاں بھی اثر وہ مسئلے کریٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی ہم میچز نہیں کریں گے. تو ICC نے نیوٹرل وینیوز پر اب پاک بھارت کے جو میچز ہیں وہ کرائیں گے. یعنی اگر پاکستان میں پورا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو اگر پاکستان کا بھارت کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو وہ دبئی میں ہو سکتا ہے, شارجہ میں ہو سکتا ہے, ابوظہبی میں ہو سکتا ہے, نیوٹرل جہاں پر دونوں ٹیمیں آ کے رضامندی سے میچ کریں, یہ کیونکہ بھارت تو پاکستان نہیں آ رہا. خیر یہ بہت اچھی خبر ہے. اثر ایک اوور میں کتنے بالز آتے ہیں؟ 6. شکر ہے آپ کو یاد ہے, میں یادداشتی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو آتا ہوں. خیر یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں آپ سے کل اسی وقت, اسی چینل پر, اسی پلیٹ فارم پر, اسی شو پر اثر کے ساتھ ہی کچھ اور موضوعات ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.